لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين، خاتم النبيين، الرحمة للعالمين، شفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صلوات. الامان الامان یا مولانا من فتنة الزمان. ساری زندگی زمانے کے امام کی زیارت میں آپ جس لفظ کو استعمال کرتے آئے ہیں، یہ قرآن کریم کے سورہ انفال کی اس اہم ترین آیت میں استعمال ہوا ہے، جس کے لیے شہید باقر صدر جیسے عظیم مرجع نے یہ جملہ نقل کیا تھا کہ یہ والی آیت یا ایک کربلا کے موقع پہ ہمارے سامنے آئی تھی، اور یا پھر زمانے کے امام کے ظہور کے موقع پر، اور ہمارا اس 1434 ہجرہ کے پہلے عشرے کا ٹاپک ہی ہے، امام حسین سے امام زمانہ تک، کربلا سے ظہور تک۔ آیت کا ترجمہ یہ: دیکھو، بی الرٹ، ہوشیار رہنا اور خبردار رہنا، ایک ایسا فتنہ معاشرے میں آنے والا جب پھیل جائے گا تو ہر شخص اس فتنے کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے جو خالی ظالموں تک نہیں رہے گا، ظالم و مظلوم سب اس کی لپیٹ میں آنے والے۔ شاید آپ نے علماء کرام سے کئی بار یہ جملہ سنا ہو کہ 61 ہجری کے جہاد کربلا میں، جو اصل میں 28 آف رجب 60 ہجرہ میں آقا حسین کے مدینہ چھوڑنے سے شروع ہوا، اس سے ایک سال پہلے 59 ہجرہ میں ڈیورنگ حج مینا کے میدان میں آقا حسین نے حاجیوں سے ایک ایڈریس کیا تھا، اور اس میں بھی قرآن کریم کی اس آیت کو کوٹ کیا تھا کہ دیکھو، اگر ابھی بھی تم جہاد کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس کے نتیجے میں ایسی تباہی اور خرابی آئے گی کہ تم سب اس کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ امام زمانہ کو تو جب ہم یاد کرتے ہیں تو یہی فریاد کرتے ہیں کہ مولا پروٹیکٹ اس، مولا امام زمانہ ہمیں بچا لیجئے، ہمیں محفوظ کر دیجئے زمانے کے فتنے سے۔ وہ فتنہ ہے کیا؟ 2 دن جس عنوان پہ گفتگو ہو رہی تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے، مگر یہ مجھے ایسا کچھ امپریشن ملا کہ بعض مومنین یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا اب تک امام زمانہ کے ٹاپک پہ نہیں آئے، جبکہ اس کا وعدہ پہلے دن کیا گیا تھا۔ تو ایک مختصر سی گزارش کرتے ہوئے، کیونکہ 2 دن پہلے ایک جملہ میں بہت جلدی میں کہہ گیا تھا، اور ایک مومن نے کہا کہ مولانا ذرا سا اس کو واضح کرے۔ شام
آخری زمانے کے حالات میں ظہور امام زمانہ سے جسٹ بیفور سب سے زیادہ یہ سچویشن خراب ہوگی وہ ملک شام میں. اور 3 دن سے میں یہی عرض کر رہا ہوں, کل بھی شاید میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ شام کے حالات سفیانی کی جانب ہم کو لے جا رہے ہیں. ابھی میں براہ راست امام زمانہ کے موضوع پہ بات شروع نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن 2 دن جو شام کے حوالے سے بات آئی تھی اور 2 الگ الگ مومنین نے سوال کیا تھا, اس کی وجہ سے میں مجلس کے شروع کے 5 منٹ شام آخری زمانے کے حالات میں, اگرچہ لفظ تو یہ آیا ہے کہ ساری دنیا کے اندر حالات خراب ہوں گے, کہیں مال, کہیں جان, کہیں روزی, کہیں اولاد, ساری دنیا کے حالات خراب ہوں گے. بہت ہی مشہور حدیث ہے جو آپ نے اتنی زیادہ سن لی کہ وہ حدیث پڑھتے ہوئے بھی مجھے ایک قسم کا گلٹی کانشیس ہو رہا ہے کہ آپ کہیں گے کہ مولانا ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, مگر وہ جو حدیث ہے اس کا میسج یہی ہے نا کہ دنیا کا کوئی علاقہ سیف اور پروٹیکٹڈ نہیں ہوگا. جب یہ کہا گیا کہ دنیا کی 1/3 آبادی بیفور ظہور قتل کی جائے گی اور 1/3 آبادی بیماریوں اور بھوک کی وجہ سے مرے گی. اب یہ نہیں ہے کہ یہ تینوں پرابلم ایک ہی علاقے میں آئیں گے, نہیں, کہیں قتل ہو رہا ہوگا, کہیں پہ نئی بیماریاں جو آج تک اس سے پہلے کسی نے نہیں سنی وہ بیماریاں سامنے آ رہی ہوں گی, اور کہیں پر روزی, بزنس اور کاروبار کے ایسے مسئلے ہوں گے کہ آدمی بھوک کی وجہ سے اور فاقے کی وجہ سے مر رہا ہوگا. اس کے بعد امام آئیں گے, یعنی ساری دنیا افیکٹڈ, مگر سب سے زیادہ جو خراب حالت ہے, ورسٹ, وہ ہے شام. عجب, شام کا مطلب سیریا نہیں ہے. شام 1400 سال پہلے کا شام, اس میں یقیناً سیریا بھی ہے, جس کے اندر لبنان بھی ہے, جس کے اندر فلسطین و غزہ بھی ہے, جس کے اندر اسرائیل بھی ہے, اور جس کے اندر ترکی کا تھوڑا سا علاقہ بھی. ذرا بھی سمجھدار مومن اس وقت انتہائی پریشان ہے کہ ٹرکی کو کیا ہوا. یہ میرا مجلس کا ٹاپک نہیں ہے, لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ جب روایتوں میں ملک شام کا تذکرہ آتا ہے آخری زمانے کے لیے, تو یہ 4-5 ملک اس میں شامل ہیں, اور کہا کہ ورس کنڈیشن یہاں پہ ہوگی, اور ویسٹرن فورسز کی مدد سے ایک ایسے پپٹ کو لا کے ڈیمسکس میں بٹھایا جائے گا کہ جس کا ایک ہی کام ہوگا, مومن جہاں نظر آئے اسے قتل کرنا. اچھا, اب اس مجمع میں اگر پاکستان سے تعلق رکھنے والے کچھ مومنین ہیں, مجھے کچھ فیسز تو نظر آ رہے ہیں, تو جو آج سے تقریباً 40 سال پہلے, میں نے 1974 میں زمانے کے امام زمانہ کے حالات پر اپنی زندگی کی پہلی سپیچ کی تھی, اور یہ حدیث اس میں بھی کوٹ کی تھی, اور کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 20th سینچری کے اینڈ میں کبھی دنیا اس خرابی میں آ جائے گی. کون سی حدیث؟ کہ سفیانی صاحبان ایمان کا ایسا قتل کرے گا, اتنا خون بہائے گا کہ کوفے کی گلیوں میں گھٹنے گھٹنے تک مومنین کرام کا خون بہ رہا ہوگا, جس کے اندر سے مومنین آگے بڑھیں گے. کون مومنین؟ جو زمانے کے امام کی آرمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, مگر اس سے پہلے کوفے کے اندر
صاحبان ایمان کا اتنا خون بہایا گیا، تو اس میں ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا. اب یہ ساری مشہور حدیثیں آپ حضرات نے ساری زندگی اور اسپیشلی آج کل پچھلے 4 یا 5 سال سے بہت زیادہ یہ حدیثیں سن لی. میں اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، اسپیشلی آج کی مجلس میں. کہ کل ویک ڈے ہے تو مجھے آج کی مجلس ٹائم کے اندر ختم کرنا ہے، مگر اس میں ایک جملہ کہ سفیانی جب صاحبان ایمان کا قتل کرے گا تو یہ قانون یہ بنا دے گا کہ خالی نام چیک کرو. اگر کسی کا نام علی، اگر کسی کا نام حسن، اگر کسی کا نام حسین، اگر کسی کا نام جعفر، اگر کسی کا نام فاطمہ ہے، اگر کسی کا نام زینب، اس کا عقیدہ نہیں پوچھنا، اس کی گردن کاٹ دینا، چاہے وہ ان شخصیتوں کو مانتا بھی ہو یا نہیں. نام آدمی خود نہیں رکھتا، نام تو پیرنٹس رکھتے، لیکن جس کا یہ نام ہے اس نے اپنے اس نام کو مینٹین کیوں رکھا، اسی وجہ سے قتل کیا جائے گا. اب حدیث کتابوں میں تھی، ہم نے پڑھ دی، مجمع نے سن لی، لیکن پڑھنے والا بھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ 21 سینچری کے اندر کبھی انسان ایسا وحشی، ایسا جنگلی بن جائے گا. اب پوچھئے پاکستان کے مومنین کرام سے کہ آج کل روزانہ ڈیلی ایک روٹین بن گیا ہے، کیا یہ طریقہ کار نہیں ہے؟ بسیں روکی جاتی، کوچ روکی جاتی، ٹرین روکی جاتی ہیں، ٹرین پیسنجر کو اتارا جاتا، نام پوچھا جاتا ہے اور قتل کیا جاتا. چاہے وہ کوئٹہ کے واقعات ہو، چاہے وہ پارا چنار کے واقعات ہو، چاہے وہ گلگت کے واقعات ہو، چاہے وہ چلاس کے واقعات ہو، چاہے وہ کراچی کے. سفیانی 1400 سال پہلے جو امام معصوم اس کی تفصیل بتا رہے ہیں، اس کے اندر خاص جملہ جو مجھے عرض کرنا وہ یہ ہے کہ اسے شام میں لا کر اس طرح بٹھایا جائے گا کہ اس کی مدد سے 2 کام کیے جائیں گے. پہلا، جتنے زیادہ مومنین اور محبان اہل بیت شہید کیے جا سکتے ہیں، شہید کر دیے جائیں. اور دوسرا کام، مدینے اور مکے کی تباہی. اسلام کے یہ 2 بڑے مرکز، پہلا اٹیک مدینے پہ، روضہ رسول کو تباہ کرنا. اگرچہ میں اپنے ٹاپک کو اتنا زیادہ پھیلا کے بیٹھ گیا کہ اب اگلی بات میں کرنا نہیں چاہتا ہوں، ڈر لگ رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا آج کا سبجیکٹ بھی کہیں اور چلا جائے. لیکن ایک بات میں یہ بتا دوں، اس وقت مسجد النبوی کا لیٹسٹ ایکسپینشن پلان جو آیا، ایکسپینشن کہ اسے بڑھانا، اس کے اینڈ میں یہ ہے کہ اگر روضہ رسول کو توڑنا پڑا تو اسے توڑ دیا جائے گا. اب میں اس کی تفصیل میں فی الحال نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ خود بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. مگر سفیانی کے حوالے سے یہ کہا گیا. اور ایک عجیب بات جو روایتوں میں سفیانی کے لیے آئی ہے، ایک عجیب بات، ابھی میں لندن سے آ رہا ہوں تو وہاں کی جو مجلس میں نے پڑھی اس میں بڑے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے یہ بات بیان کی تھی. کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجلس آپ کو کسی چینل یا انٹرنیٹ پہ مل جائے تو ریپیٹیشن نہ ہو، میں ابھی شارٹ کر رہا ہوں. سفیانی کے لیے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات، سفیانی کون ہے اس کی ڈیٹیل روایتوں میں نہیں آئی. اگرچہ کچھ روایتوں میں اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لکھا، مگر ایک فارمولہ اپنی جگہ سمجھ لیں کہ ظہور امام سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیریکٹر جن حدیثوں میں نام آیا ہے وہ انتہائی ضعیف حدیث ہے. ضعیف کا لفظ نہیں، ویک نہیں، ویکسٹ. مثلا دجال، ایک حدیث میں دجال کا نام بھی موجود ہے کہ اس آدمی کا یہ نام ہے. سفیانی، ایک حدیث میں سفیانی کا نام بھی موجود ہے. جو لوگ اس سبجیکٹ سے زیادہ انٹرسٹ نہیں رکھتے وہ شاید میری بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہوں. سفیانی کا مقصد آخری زمانے کا ایک ظالم، لیکن ایک حدیث میں نام آیا. اسی طرح سے ناموں والی ایک حدیث
زمانے کے امام کے 313 جو صحابی، پہلی آرمی 313، ایک حدیث میں ان کے نام بھی آئے، لیکن جس حدیث میں چاہے امام زمانہ کی آرمی کے نام آئے ہوں اور چاہے امام کے دشمنوں کے نام آئے ہوں، وہ خالی ویک نہیں ہے، ویکسٹ حدیث، بلکہ شاید اسے حدیث بھی نہ کہا جا سکے۔ تو سفیانی کون ہے؟ یہ بتایا گیا کہ انتہائی ظالم، 2 مشن لے کے آئے گا، صاحبان ایمان کو جتنا قتل کر سکتا ہوں قتل کروں، مدینے اور مکے کو تباہ کروں، اور اس میں بھی اس کا پہلا ٹارگٹ مدینہ ہوگا۔ لیکن جو انٹرسٹنگ بات اس کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ سفیانی کے سلسلے میں لکھا یہ گیا کہ جب یہ سیریا میں آئے گا تو آئے گا مراکش، موروکو اور لیبیا کے علاقے سے۔ اب اگر آپ کے سامنے میپ ہو، اور آپ میں سے تو اکثر کے پاس آئی فون میں میپ ہوگا، تو سیریا کدھر ہے اور لیبیا کدھر ہے؟ روایتوں میں یہ لفظ ہے کہ ادھر سے آئے گا، یعنی ویسٹ کی جانب سے، اور پھر اس کا قبضہ سیریا پر ہوگا، اور جب اس کی گورنمنٹ اسٹیبلش ہو جائے گی تو یہ کام اسٹارٹ۔ اب یہاں پہ جو میں نے اس کو بار بار یہ کہا کہ ایک انٹرسٹنگ بات، وہ اس لیے کہا کہ آج کے زمانے میں کرنٹ اور لیٹسٹ سچویشن جو سیریا کی آپ پڑھ رہے ہیں، تو سارا میڈیا بھی اب اس کو بیان کر رہا کہ جو کچھ سیریا میں ہو رہا ہے، سیریا کے لوگوں کا اس کے اندر کوئی انوالومنٹ نہیں، بلکہ وہ خود حیران و پریشان ہیں کہ یہ کون لوگ ہمارے علاقوں میں آ گئے، عجیب و غریب قسم کے لوگ، وہاں کے لوگ نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ اور پتہ چلا کہ سارا وہ گروپ ہے جسے پہلے افغانستان میں استعمال کیا گیا، پاکستان میں ملٹری ٹریننگ دے کے پاکستان میں استعمال کیا گیا، اور جب وہ عرب اسپرنگ لیبیا اور تیونس کے اندر چینج آ رہی تھی، ان کو وہاں بھیجا گیا اور جہاز بھر بھر کے گئے، اور اب یہ سارے کے سارے وہاں سے سیریا کے نارتھ میں حلب، ہومس، حما، درا، اس علاقے میں منتقل کیے گئے۔ سفیانی کے بارے میں 1400 سال پہلے کی حدیث تھی۔ وہ سیریا کا نہیں ہوگا، وہ لیبنان کا نہیں ہوگا، وہ پیلسٹائن کا نہیں ہوگا، وہ گلف کا نہیں ہوگا، وہ آئے گا المغرب، موراکو، الجزائر، تیونس اور لیبیا۔ اور آج ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہاں یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور آج کل اس کو میں زیادہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد بھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کے جو سیریا اور غزہ کے حالات ہیں اس کے فوراً بعد امام آنے والے نہیں، بلکہ روایت میں تو ایک ریورس قسم کی بات کہی گئی کہ بڑے سے بڑا عالم اگر تمہارے سامنے آ کر کہے کہ بس اب امام آنے والے ہیں یا فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں، اس کو جھوٹا قرار دینا، کبھی اس کی بات پہ یقین نہ کرنا۔ بلکہ روایت میں ایک اور لفظ آیا ہے کہ اگر کبھی کسی طریقے سے تمہیں ظہور امام کی ڈیٹ معلوم ہو جائے، اب یہ بڑا عجیب میں نے لفظ استعمال کیا ہے، کیسے معلوم ہو؟ بہت ڈرتے ڈرتے ایک بات کہہ رہا ہوں، ڈر کس بات کا کہ ٹائم کم ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اپنی بات کو کمپلیٹ نہ کر سکوں اور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے۔ ایک ریکویسٹ، اگر میری کوئی بات آپ کے لیے واضح نہ ہو یا آپ کو ایسا لگے کہ مولانا غلط پڑ گئے، تو کار پارک میں مجلس کا تبرک استعمال کرتے وقت غیبت کرنے سے پہلے مجھ سے ایک مرتبہ پوچھ لیجئے گا کہ مولانا جو آپ نے یہ کہا ہے ذرا سا کل کی مجلس میں اس کو ایکسپلین کر دیں۔ اگر میں ایکسپلین نہ کر پایا پھر یقیناً بہت سے لوگوں کو بھوک لگتی ہے، میرا گوشت کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک بار کم از کم اپنا سوال مجھ تک پہنچا دیجئے۔ خیر، تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے، اور اس سال حج میں میرے ساتھ ایک پرابلم پیش آیا۔ بڑے اچھے طریقے سے میں حج کر رہا تھا، 40 دن کا حج ہم لوگ کرتے ہیں پاکستان والے،
سارا حج ہو رہا تھا، مینا کے میدان میں جو پہلا دن ہم لوگ پہنچے، ایک مومن نے محبت میں کوئی ایسی چیز مجھے کھلا دی جس کے نتیجے میں میرا گلا اور آواز جو وہاں سے خراب ہوئی، اب تو پھر بھی کافی بہتر، تو اب ایک مسئلہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں نہیں تو چل جائے گا، مگر اس کی وجہ سے کہیں کہیں ہو سکتا کہ میری کوئی بات سمجھنے میں آپ کو پریشانی ہو تو پہلے آپ پوچھ لیجئے گا۔ تو اب میں واپس آ جاؤں، یہ بہت ڈرتے ڈرتے ایک جملہ کہوں کہ اول تو بڑے سے بڑے عالم، بلکہ شاید اس میں مرجع کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، مرجعیت کے اوپر جتنا میں بول رہا ہوں بہت کم لوگ بولتے ہیں، لیکن مراجع کی بھی لیمیٹیشن، ہر چیز کے اندر مرجع دخل نہیں دے سکتا، جیسا کہ مرحوم آغا خوئی نے کئی بار کہا ہے کہ وی آر ناٹ شریعت میکر، ہم شریعت بناتے نہیں، ہم خالی مسئلہ شریعت کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو اگر کسی نے کہا کہ بھئی یہ 16 گھنٹے کا روزہ آغا سیستانی کے فتوے میں جو آ رہا ہے یہ لاجیکل نہیں، کیوں نہیں چینج کرتے آغا سیستانی روزے کے سسٹم کو؟ ان کے اختیار میں نہیں، ان کو یہ پاور نہیں ہے، ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے اندر وہ کوئی انٹرفیئر کریں گے تو وہ مرجعیت سے بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات میں کل یا پرسوں بتاؤں گا، آج صرف اتنا جملہ کہ اگر کوئی مرجع بھی ڈیٹ بتا رہا، گرچہ مرجع کبھی ایسی غلطی نہیں کرتا، کہ خالی میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جیسے قرآن نے کہا کہ اے رسول اگر تم بھی شرک کرو، اے رسول اگر تم بھی شرک کرو، تو نعوذ باللہ رسول کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا۔ یہ وضاحت مجھے اس لیے کرنا پڑ رہی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ مولانا نے آج مراجع کی انسلٹ کی، اگر مرجع بھی کوئی تاریخ بتائے تو اسے قبول نہیں کرنا، لیکن اگر کسی طریقے سے، جملے کو توجہ سے سنیے گا، میں اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا، آپ کے پاس ظہور امام کی صحیح تاریخ آ بھی جائے، اب جب مرجع تک کی بات کو میں نے کہہ دیا کہ قبول نہیں کریں گے، تو اس جملے کا مطلب کیا؟ کہ فرض کیجیے کہ کسی طرح سے کسی کا کانٹیکٹ ڈائریکٹ امام سے ہو جائے، جو آج کے دور میں بہت مشکل ہے، جس کی امام سے آج ملاقات ہوتی ہے وہ کبھی لوگوں کو بتائے گا نہیں، اور جو لوگوں کو بتا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کی امام سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ لیکن ایک سپوز کرتے ہوئے کہ اگر امام سے بھی ملاقات ہو جائے اور وہ یہ بتا دے کہ ہمارے ظہور کی یہ تاریخ ہے، تب بھی ایک بات یاد رکھیے کہ ظہور کی تاریخ اللہ چینج کر چکا ہے پہلے بھی، اور بعد میں بھی چینج کر سکتا ہے۔ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی اور ایک ایسا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ مجھ جیسے اسٹوڈنٹ کی زبان سے سن کر آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا۔ ایک بہت چھوٹا سا ریفرنس دے دوں، ولی فقی رہبر امر مسلمین حضرت آیت اللہ خامنائی کا ایک چھوٹا سا آرٹیکل ہے جو الگ سے پرنٹ ہوا، لائف ہسٹری آف فورتھ امام، اس کو آپ پڑھ لیجئے، 50 یا 55 پیجز کی کتاب، انٹرنیٹ پر خود آغا خامنائی کی ویب سائٹ پر بھی یہ کتاب موجود، اس کے اندر آغا خامنائی نے اسی مسئلے کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا کہ پہلے ظہور کی تاریخ اس سے پہلے اللہ ایک بار چینج کر چکا، اور بعد میں بھی اگر کبھی ایک کنفرم تاریخ آ گئی تب بھی اللہ اسے چینج کر سکتا۔ یہاں پہ ایک بہت ہی اہم فرق ہے اسلام اور یہودیت میں۔ یہودیت کہتی ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا بک اور فیٹ میں وہ چینج نہیں ہوگا، اب اللہ لکھ چکا ہے، اللہ اسے نہیں بدل سکتا، اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ نہیں، اللہ نے جو لکھا ہے جب چاہے بدل دے اور بدلتا رہتا ہے۔ بھئی ہم صدقہ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ہماری تقدیر بدل جائے۔ ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ جو اللہ نے لکھ دیا، فرض کیجئے اللہ نے لکھ دیا اسے بیٹا ملے گا، تو اب تو مل کر رہے گا، دعا کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں، لکھے ہوئے کو اللہ بدلتا۔ اور ایک جملہ یہاں پہ میں ذرا سا آج کے ٹاپک سے ہٹ کر، اور یاد رکھیے
تقدیر، آپ کی فیٹ، آپ کی ڈیسٹنی، آپ کی آئندہ زندگی، سب سے زیادہ جس بات سے اللہ خوش ہو کے چینج کرتا ہے بیٹر کی جانب، ورس کی جانب نہیں، بیٹر کی جانب، وہ ہے صلہ رحمی کی نیکی، جو آج کے زمانے میں سب سے کم رہنے والی، حتی نمازی لوگ بھی آپ کو ملیں گے اور ایسے پابند صوم و صلات کہ واقعاً اگر یہ میدان جنگ میں بھی جائیں اور وقت نماز آ جائے تو ساری چیزیں چھوڑ کے پہلے نماز پڑھیں گے، مگر صلہ رحم کے نام سے ان کے پاس زیرو۔ راہ خدا میں چیریٹی کرنے والے ساری دنیا کو دے رہے ہیں، مگر صلہ رحمی کے نام سے ان کے پاس کوئی چیز نہیں۔ اب وہ حدیث یاد کیجیے جو ایک ایسے امام معصوم کی حدیث ہے کہ جن کی حدیثیں کم پڑھی جاتی ہیں، تو جب کبھی میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو ان امام معصوم کا ریفرنس بھی دیتا ہوں کہ شاید اسی واقعے کے ذریعے سے آپ کو اس امام کی ایک حدیث یاد ہو جائے، یعنی ہمارے 7ویں امام باب الحوائج موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اکثر میں کہتا ہوں ہمارے 7ویں امام 35 سال امام رہے ہیں، یہ پیریڈ آف امامہ بہت کم لوگوں کا، یعنی بہت کم معصومین کا۔ لانگیسٹ پیریڈ آف امامہ 7th امام کا۔ 7ویں امام، عام مجمع سے پوچھ لیجئے ان کی 7 حدیثیں سنا دو تو شاید 7 حدیثیں بھی یاد نہ ہوں، ان میں سے ایک حدیث یہ سن لیجئے۔ بنی اسرائیل کے اس نوجوان کا تذکرہ جو میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں تو آدھا گھنٹہ لے لوں گا، نہیں 5 منٹ بھی زیادہ، 2 منٹ۔ بڑا نیک، متقی اور پرہیزگار اور بڑی محنت اور ایفرٹ کرنے والا، لیکن روزی کا دروازہ اس کے لیے کھل نہیں رہا۔ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سارے ایفرٹس ہیں، مگر روزی اتنی تنگ، اتنی کم کہ اکثر اس کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں۔ اچھا، شوہر بھی بڑا ہی پوائس اور بیوی بھی بہت زیادہ متقی، لیکن اللہ کی جانب سے یہ مایوس نہیں، کوشش بھی کر رہے، دعا بھی مانگ رہے۔ یہ مومن کی 2 ذمہ داریاں، باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ آخر ایک رات کو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے خواب میں آتا ہے اور اسے ایک آفر کر رہا۔ آفر کیا؟ کہا کہ اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ لکھا تھا کہ مرتے دم تک تمہارے گھر میں فاقے رہیں گے۔ بہرحال مومن کے لیے تو محبت اہل بیت کی پہلی پرائس یہ ہے کہ اس کو فاقے کرنے کے لیے تیار رہنا۔ دین آئی واز گائیڈڈ میں آغا تیجانی اور شہید باقر صدر کی فرسٹ میٹنگ کو، سیکنڈ میٹنگ، فرسٹ نہیں سیکنڈ میٹنگ پڑھ لیجیے۔ جو علی سے محبت کرے گا اس کے گھر میں فاقے آئیں گے، لیکن کہا کہ تیری زندگی میں تو آخری دم تک ٹل لاسٹ موومنٹ فاقے تھے، لیکن تو نے اتنی دعا مانگی کہ اللہ نے اب تیری تقدیر بدل دی۔ آدھی زندگی فاقے رہیں گے اور آدھی زندگی اللہ تجھے دل کھول کی دولت دے گا، لیکن چوائس تجھ کو دیا گیا، چاہے پہلے غربت اور بعد میں دولت، چاہے ابھی دولت بعد میں غربت۔ 7ویں امام کی حدیث علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں نقل کی۔ شوہر نے ایک جواب دیا اور وہ جواب یہی تھا کہ چونکہ یہ مسئلہ شوہر اور بیوی دونوں کا ہے، اس لیے پہلے بیوی سے پوچھوں گا پھر جواب دوں گا۔ ہاں، یہ بات بالکل صحیح۔ وہاں یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم نے ایک نوجوان سے کہا کہ بھائی اسلام میں داڑھی واجب ہے، داڑھی رکھے، کنونس ہو گئے۔ ہم نے کہا تو کل سے داڑھی اسٹارٹ کرنی، پہلے بیوی سے پوچھوں گا۔ نہیں، وہاں نہیں چلے گا یہ۔ لیکن یہاں ٹھیک کہ یہ ہماری اور اس کی دونوں کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ فرشتے نے کہا اجازت ہے، کل میں پھر آؤں گا۔ پورا دن شوہر بیوی ڈسکس کرتے رہے۔ کبھی دل میں خیال آتا بھئی دولت کا مطلب یہ عیش، آرام، مزے، تو یہ تو جوانی میں ہوتے، بڑھاپے میں دولت ملی تو فائدہ کیا؟ بلڈ پریشر ہے، کھانے نہیں کھا سکتے، ڈائبیٹک ہے، آئس کریم نہیں کھا سکتے، کورونری ڈیزیز ہے، فلاں چیز نہیں کھا سکتے۔ جب پیسے تھے تو بیماریاں اتنی لگ گئی، اور جب صحت تھی تو پیسے نہیں تھے
تو کہا کہ دولت کا مزہ عیش آرام گھومنا پھرنا، بڑھاپے میں آ کے ویل چیئر پہ پہنچ گئے، اب کہاں گھومنے جائیں گے؟ تو دولت پہلے لے لو، بڑھاپا تو بہرحال ہائی مشکلات کا نام برداشت کریں. کبھی کہا نہیں، ابھی تو ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، ابھی تو طاقت ہے. ایسا کیوں نہ کرے کہ ابھی فاقے کر لیں اور بعد میں پھر جب واقعاً بوڑھے ہو جائیں گے کوئی کیئر ٹیکنگ والا نہیں ہوگا، اولاد بھی ساتھ چھوڑ دیتی. نرسنگ ہوم کیوں بنائے گئے؟ تاکہ بوڑھے والدین کو اٹھا کے وہاں پھینکا جائے. تو اس وقت اگر دولت ہو تو صحیح. اب یہ سارا دن ڈسکشن، رات کو ڈیسیژن لے لیا. فرشتہ آیا، کہا کہ کیا ڈیسیژن لیا؟ کہا کہ ہمیں پہلے دولت چاہیے، بعد میں غربت کے لیے تیار. فار ایگزامپل فرشتے نے کہا تمہاری زندگی میں 20 سال باقی، 10 سال اب دولت ملے گی، اور 10 سال وہی جو پہلے اللہ نے لکھا تھا وہی چلے گا. اگلی صبح گویا ان کے گھر میں بارش ہو گئی، ڈالر کی، پاؤنڈ کی، گولڈ کی، سلور کی. جس کام میں ہاتھ ڈال رہا ہے فائدہ. بیوی نے کہا، حضرت آدم اور حوا کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا، کہ کس طرح حضرت حوا نے اپنے شوہر آدم سے طواف النساء کروایا، جس کے بعد اسلام کے حج اور عمرے میں طواف النساء آیا. میں بہرحال ادھر ادھر نہیں جا رہا ہوں ورنہ تو بات کہیں کی کہیں ہوگی. بیوی نے شوہر کو ایک مشورہ دیا کہ دیکھو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمارے گھر میں اب فاقے نہیں آئیں گے 10 سال. اتنی دولت مل رہی، ہم نے غربت دیکھی ہے، ہم اپنے قریب رشتہ داروں کا خیال کیوں نہ کریں، اپنے قریب پڑوسیوں کا خیال کیوں نہ کریں. یہاں یہ ڈر بھی نہیں ہے کہ بھئی ان کو پیسہ دو گے تو تمہارے پاس کم ہوگا. اللہ کا وعدہ، وہ وعدہ کل بھی آپ نے سنا کہ 1 درہم خرچ کرو گے تو 70,000 اللہ یہیں پہ دے گا. چنانچہ انہوں نے سارے عیش و آرام کی، گھوم رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ ہے، اوورسیز ٹرپ ہو رہے ہیں، ساری چیزیں، مگر ایک قریب رشتہ دار کا خیال. 10 سال ہو گئے اور مینٹلی پریپیئرڈ ہیں، ڈیٹ یاد ہے. جیسے میں نے 3 دن پہلے آغا عبد الکریم حائری کا واقعہ پڑھا تھا، ڈیٹ یاد ہے. آج کی رات فرشتے کو آنا چاہیے، چوائس ہمارا تھا. آج 10 سال پورے ہو گئے، کل سے ہمارے گھر میں غربت. رات کو شوہر سویا، وہی بات ٹھیک، اسی ٹائم پر فرشتہ آ گئے. شوہر نے اسے دیکھا تو ایک مرتبہ کہا کہ ہاں میں تیار ہوں، کل سے ہمارے گھر میں غربت آنے والی ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں. یہ چوائس ہمارا اپنا تھا. اس نے کہا نہیں، قطعاً نہیں، ہرگز نہیں، میں یہ پیغام تو لے کر ہی نہیں آیا ہوں. شوہر گھبرا گیا، پھر تو کیوں آیا ہے؟ کہا یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا تھا پہلے 10 سال دولت تمہاری دعا کی وجہ سے اور بعد کے 10 سال غربت، لیکن اب اللہ نے لکھ دیا کہ مرتے دم تک تمہارے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم نے صلہ رحمی کی ہے. اور صلہ رحمی کرنے والے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس دنیا میں مرتے دم تک ہر پرابلم اور مصیبت سے اسے بچاتا. مولانا ہمارے گھر میں بہت پرابلم ہے، کوئی دعا بتائیے، کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی نماز، کوئی قرآن کا سورہ. ارے بہترین عمل جس کے نتیجے میں گھروں سے مصیبت دور ہوتی ہے وہ یہی صلہ رحمی ہے. مولا کا جملہ ہے کہ جہاں قطع رحمی آ جائے پورے ٹاؤن اور سٹیز تباہ ہو جاتے ہیں اور اجڑ کے رہ جاتے ہیں، روزی تنگ کر دی جاتی. مگر اتنا زیادہ ہم لوگ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، میٹرلسٹک ہو کے رہ گئے ہیں کہ اتنی اہم نہیں کی جو ویسے ہی واجب. یاد رکھیے ویسے ہی واجب ہے. اگر اللہ کا اس کے ساتھ کوئی پرومس نہ ہوتا تب بھی صلہ رحمی واجب تھی، اگر یہاں تو اللہ کا وعدہ بھی. اور وہ حدیث میں کمپلیٹ کر دوں کہ جو ایک بیڈ ایکسپیرینس ہمارے ساتھ بھی ہوا اور ہم نے دیکھا، پتہ نہیں کیوں جو لوگ زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں وہی صلہ رحمی میں بڑے کچے رہ جاتے ہیں. اللہ کے رسول، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ سے سنتے ہیں آپ دنیا کو کنڈیم کرتے ہیں، اور معصومین کے یہاں بھی آپ کو پورے خطبے ملیں گے دنیا کو کنڈیم، دنیا کی خرابی، دنیا کی برائی. اس دنیا میں کوئی چیز اچھی بھی ہے کہ سب بری ہے؟ پیغمبر نے کہا تمہاری دنیا میں تمہاری 6 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند.
اور اس کی خاطر میں اس دنیا میں رہنا چاہتا ہوں. 6 چیزیں. وہ کیا 6 چیزیں؟ اچھا مکان، اچھی سواری، اچھی اولاد. کہا 6 چیزیں. تڑپ کے راوی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی 6 چیزیں؟ کہا 2 قدم، اسٹیپس، 2 قطرے، 2 ڈراپ، 2 گھونٹ. یہ کیا کہے گا رسول اللہ؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہاری اس دنیا میں 6 چیزوں سے زیادہ مجھے کوئی چیز پسند نہیں. اس کی وجہ سے میں اس دنیا میں رہنا پسند کرتا ہوں. 2 قدم، 2 قطرے، 2 گھونٹ. یا رسول اللہ ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کہا سنو، جیسے ہی نماز کا وقت آ جائے مومن کے قدم جو مصلی کی جانب جاتے ہیں نماز کے لیے، اس سے زیادہ اس دنیا میں قیمتی اور محبوب چیز کوئی نہیں. اور نمبر 2، جو قدم رشتہ دار سے ملاقات اور صلہ رحمی کے لیے اٹھتا ہے اس سے زیادہ دنیا میں کوئی قیمتی چیز نہیں. اور یہ سورہ نساء کی پہلی آیت کا انٹرپریٹیشن بھی. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. ڈرو اس خدا سے کہ قیامت میں پہلا سوال اللہ کے بارے میں ہوگا، دوسرا سوال رشتہ داروں کے بارے میں ہوگا. صلہ رحم خود اپنی جگہ اتنی بڑی نیکی. مجھ سے یہ ایکسپیکٹیشن نہ کرے کہ میں ساری حدیثیں کمپلیٹ پڑھوں گا. یا تو ٹائم لیمٹ ختم کر دیا جائے کہ نہیں، مولانا آپ کی مرضی جتنی جائے تقریر کرے. اور اگر ٹائم کی پابندی بھی ہے تو جتنا میرے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ چیز ہے صلہ رحمی، اہم ترین عبادت. اتنے اس کے بینیفٹ ہیں دنیا کے. قبر کی بات تو چھوڑی، قیامت کی بات تو چھوڑی، جنت کے مین گیٹ کی بات تو چھوڑیے. یہ حدیث میں نے کئی بار برمنگم میں بھی پڑھی. جنت کے مین گیٹ پہ ایک بورڈ لگا کہ لا يدخلک ثمانیۃ من الناس. 8 ایسے گناہگار ہیں جو اللہ کی اس جنت میں نہیں آ سکتے، نو انٹری. بہت بڑا بورڈ لگا ہوا. اور ان میں 7واں ہے قاطع الرحم، جو اپنے رشتہ دار کا حق ادا نہیں کرتا. تو خیر یہ ساری بات اس حوالے سے آ گئی کہ عبادت میں نماز بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، دعائے کمیل بھی ہے، اور صلہ رحمی اور رشتہ دار کا حق ادا کرنا بھی. لیکن بات چل رہی تھی کہ اللہ جو اناؤنسمنٹ کر دے وہ چینج کر دیتا ہے کچھ نیکیوں کی وجہ سے. اگر اناؤنسمنٹ کر دیا کہ فلاں آدمی کی موت کل ہونا اور اس نے آج یہ صدقہ دے دیا، اس کی موت کا وقت ختم. ملک الموت کو بتا دیا گیا کل اس کے گھر جا کے اس کی روح قبض کرنا ہے، اور پھر کہا کہ نہیں ملک الموت اب نہیں جانا، تقدیر بدل گئی. اگر بتا دیا کہ 10 سال بعد تمہارے گھر میں فاقے آئیں گے اور آپ نے صلہ رحمی کی، اللہ نے جو اعلان کیا اپنا اعلان واپس لے لیا. روایت میں یہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، ظہور امام کے لیے بھی یہ جملہ کہا گیا کہ اول تو کسی کو یہ پتہ چل ہی نہیں سکتا کہ امام کب ظاہر ہوں، لیکن اگر کسی طریقے سے کسی اتھینٹک اور ڈیوائن سورس سے یہ پتہ بھی چل جائے کہ امام فلاں دن آنے والے، تب بھی اسے 100% کنفرم نہ سمجھنا، چاہے خود امام ہی نے کہا ہو. اس لیے کہ اللہ عام چیزوں کو جب چینج کر دیتا ہے تو یہ تو اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جس میں اللہ پہلے بھی چینج لا چکا ہے اور بعد میں بھی. تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ میری تقریر کا مطلب یہ ہے کہ سیریا کے حالات بتا رہے کہ اب امام آنے والے. نہیں، تقریر کا مقصد ہے الرٹ ہو کے بیٹھی. سفیانی وہ ظالم، اچھا سفیانی پر ایک آرگومنٹ وہ بھی ہے یا ڈیبیٹ جو دجال کے بارے میں. اچھا دجال کے بارے میں تو یہ بات آج کل بہت زیادہ مشہور ہو گئی. دجال، واٹ از دجال؟ نیم آف اے پرسن اور نیم آف اے گروپ اور نیم آف اے سسٹم. دجال ہے کیا چیز؟ ایک آدمی کا نام ہے یا باقاعدہ ایک بڑا گروپ ہے کئی ملکوں کا، یا دجال ایک سسٹم کا نام جو آپ کو دولت دیتا ہے، بے پردگی سکھاتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے نام پر میوزک کو بہلاتا، اور اس کی پرائس میں آپ کا ایمان آپ سے چھین لیتا. سسٹم، ہر وہ سسٹم جو آپ سے کہے کہ آپ کو فریڈم ہے انٹرٹینمنٹ کی، گانا سننا ہے کہ ڈانس دیکھنا ہے کہ پب میں جانا، جو آپ سے یہ کہے کہ دولت کے لیے پریشان نہ ہونا،
تمہارے گھر میں ہم فاقے نہیں ہونے دیں گے، تم کو روٹی تو ضرور پرووائڈ کریں گے۔ اور جو کہے خبردار کسی عورت کو بے حجاب دیکھ کے ایک لفظ نہ بولنا، اس کا حق ہے، اس سسٹم کو دجال کہتے ہیں۔ اب یہ ایک اپنی جگہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ دجال آدمی کا نام ہے یا دجال سسٹم کا۔ یہی سفیانی کے بارے میں کہ سفیانی از اے نیم آف اے اسپیشل پرسن، ایک خاص آدمی یا نہیں۔ سفیانی پورا ایک گروپ، لشکر جنگی، القاعدہ، طالبان، اور یا پھر ایک سسٹم کا نام، جس سسٹم میں کیلکولیٹڈ پلاننگ کے تحت صاحبان ایمان کو قتل کیا جاتا۔ اب یہ ایک بالکل الگ سبجیکٹ ہے، میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں آج کے اپنے موضوع پر، اور وہ یہ ہے کہ دجال اور اس سے پہلے سفیانی اس وقت کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ سیریا میں جو ہونے جا رہا ہے اگر اسے ٹائم پہ کنٹرول نہ کیا گیا، یعنی ہماری ہمدردیاں، ہماری سمپیتھیز، ہماری ریلیز، ہمارا ایجیٹیشن، ہماری پٹیشن سیریا کے لیے بھی ہونا چاہیے، ورنہ ایسا لگ رہا کہ وہاں سفیانی آئے گا، کیونکہ وہ والی حدیث ہے کہ لیبیا اور تیونس سے فارغ ہونے کے بعد یہ وحشی اور جنگلی لوگ ایک بار سارے کے سارے سیریا میں پہنچائے گئے ہیں، امپورٹ کیے گئے، باہر سے آ کے امپوز کیا گیا، وہاں کے لوگ خود پریشان ہیں کہ کیا ہو رہا، اور ان کا ایک ہی مشن ہے۔ مگر سفیانی میرا ٹاپک نہیں تھا، یہ تو ایک بات آ گئی 2 دن کی وجہ سے۔ جو آخری بات میں کہنے چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کربلا سے لے کر ظہور امام تک اس کے درمیان ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی، اور وہ یہ کہ جس طرح سے یزید کے خلیفہ بننے سے پہلے وہ سائنس سامنے آ گئے تھے کہ معاویہ کیا کرنا چاہ رہا، مسلمان خاموش بیٹھے، آقا حسین یاد دلاتے رہے یہ خاموشی کا وقت نہیں، تم میں سے ہر ایک کو اپنی جگہ کھڑے ہو کر پروٹیسٹ کرنا ہے، اور اگر یہ پروٹیسٹ نہیں کیا تو یزید جیسا ظالم تمہارے سروں پہ آ جائے گا، اور پھر اس کی ڈیٹیل کل آئے گی۔ اسی طرح سے آج ویل اویئر ہو کے بیٹھنا، چاروں طرف دیکھنا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور خاص طور پر ان مواقعوں پر جو مظلوم ہے اس کی مدد ہم کو کرنا۔ اب یہاں پہ ایک آخری بات میں کل کروں گا کہ امام زمانہ کے ظہور کے موقع پر جو امام کی آرمی بنے گی، جس میں سیانہ ہے، جس میں ام خالد ہے، جس میں زبیدہ خاتون ہے، ابھی تو میں عورتوں کے نام لے رہا ہوں، اس آرمی میں 25 کوالٹیز ہونا چاہیے، اور ٹاپ آف دا لسٹ اس آرمی کی سب سے اہم خاصیت، ان میں اپنی ماں کے آثار ہونا چاہیے، ان کے اندر اپنی ماں کا نیچر ہونا چاہیے۔ ہماری ماں کون ہے؟ بھئی میری ماں کوئی اور ہے، آپ کی ماں کوئی اور ہے، ان کی ماں کوئی اور ہے، ان کی ماں کوئی اور، لیکن کوئی ایسی ہے جو ہم سب کی مشترکہ ماں، ام المومنین والمومنات۔ یاد رکھیے یہ بہت اہم جملہ میں کہنے جا رہا ہوں۔ لشکر امام زمانہ کی سب سے پہلی خاصیت یہ بتائی گئی، ان میں اپنی ماں خدیجہ طاہرہ کی ایک خصوصیت تو آنا چاہیے۔ اور جب خدیجہ طاہرہ کے حوالے سے بات، جب میری زبان پہ ایسا عظیم نام آ گیا، ہماری اور آپ کی ماں ام المومنین والمومنات، امام معصوم کی وہ حدیث آپ کو یاد ہے نا، جو بہت سارے علماء جناب علی اکبر کے مصائب کے موقع پہ پڑھتے۔ جب علی اکبر کا مقابلہ اس شامی پہلوان سے ہوا تو آقا نے آ کے ام لیلہ سے کہا، لیلہ تم دعا کرو، اس لیے کہ خدا اپنی اولاد کے حق میں ماں کی دعا کو سب سے پہلے اور سب سے جلدی قبول کرتا۔ آپ حضرات کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب داؤد خلیفہ منصور کی قید میں چلے گئے اور ان کی ماں ام داؤد چھٹے امام کے پاس آئی کہ مولا میرا بیٹا مارا جائے گا، یہ ایسا ظالم ہے، آج تک جسے گرفتار کیا اس کو اس نے رہا نہیں کیا، تو امام نے عمل ام داؤد بتا کے کہا یہ عمل تمہیں کرنا،
اس لیے کہ ماں کی دعا اللہ اتنے جلدی قبول کرتا ہے کسی اور سے یہ عمل نہ کروانا. مگر پھر وہ حدیث بھی یاد کیجئے جسے مرحوم آقا خوئی نے اور آیت اللہ سیستانی نے اور دیگر مراجع نے اپنی کتاب فتوے کی کتاب میں لکھا، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول کوئی مومن ان کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں فلاں میرے پرابلم ہے وہ کسی طرح سالو نہیں ہو رہے، آپ کوئی دعا بتائیے. پیغمبر نے دعا بتائی. پھر آیا یا رسول اللہ یہ دعا بھی میں نے کر لی کوئی فائدہ نہیں ہوا. پیغمبر نے ایک اور عمل بتایا. پھر آیا یا رسول اللہ یہ عمل بھی میں نے کر لیا کوئی فائدہ نہیں ہوا. پیغمبر نے ایک وظیفہ بتایا. پھر آیا، غرض یہ کہ اتنی لمبی بات، کہا یا رسول اللہ آپ کے بتائے ہوئے سارے میں نے دعائیں اور عمل کر لیے، میرا پرابلم سالو نہیں ہو رہا. پیغمبر نے کہا تو جاؤ اور اپنی ماں سے کہو کہ وہ تیرے حق میں دعا کرے. تیری ساری زندگی کی دعائیں ایک طرف، تیری ماں کا ایک جملہ تیرے حق میں قبول. کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں کا تو انتقال ہو گیا. پھر یہ لفظ آیا جو آغا سیستانی آغا خوئی امام خمینی کے فتوے کی کتاب میں. پیغمبر نے کہا تو کوئی بات نہیں ہے، ماں اور بیٹے کا رشتہ موت سے نہیں ٹوٹتا. ماں کے قبر پہ جاؤ اور ماں کے قبر پہ ہاتھ رکھ کے ماں کے ذریعے سے دعا مانگو، اللہ تمہاری پریشانی فوراً دور کرے گا. اب یہاں پہ ابھی ایک جملہ میں نے کہا میں اس کو ذرا سا چینج کر دوں. میں نے کہا کہ موت ماں اور بیٹے کے رشتے کو نہیں توڑتی، یہ غلط کہہ گیا. ماں کا ریلیشن اپنی اولاد سے ختم نہیں ہوتا زندہ ہو کے مر جائے. اولاد تو زندگی میں ہی ماں کو بھول جاتی ہے، موت کے بعد کی بات تو چھوڑیے. اور ماں کے حوالے سے ایک جملہ اور کہوں اور اس کے بعد، ابھی میں اپنے پاکٹس کو دیکھ رہا تھا، ایک پرچہ میرے ہاتھ میں آ گیا. میرا دل چاہا کہ آج اسی کو اپنی مجلس کا اینڈ بنا کے اس پہ اپنی مجلس ختم کروں، یا بھی اتفاقاً پتہ نہیں کب کا یہ پرچہ میری پاکٹ میں پڑا تھا. ابھی آپ کے سامنے اس کو میں کھول کے پڑھتا ہوں، لیکن آخری بات کر لوں پہلے، اور وہ یہ کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ لیک آف نالج کی وجہ سے آدمی کے سامنے ہیں اور اس کو نہیں معلوم ہوتا. مثلا مسجد النبوی میں گیٹ نمبر 3، مسجد النبوی مدینے کی مسجد 74 گیٹ ہیں. 74 گیٹ نمبر 1 کا نام ہے باب السلام، نہیں 41، 74 نہیں 41، اور گیٹ نمبر 41 کا نام ہے باب بقی. پہلا دروازہ باب بقی لاسٹ، اس میں گیٹ نمبر 3 بہت اہم ہے. اس دروازے کا نام ہے باب رحمت، رحمت کا دروازہ. اور اہم اس لیے کہ اس کی ہسٹری جو کتابوں میں آئی کہ اللہ کے رسول کی مسجد ہر وقت کراؤڈڈ، اللہ کے رسول رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہر وقت مجمع رہتا. اور پیغمبر کا ایک طریقہ ہے کہ فس کم فس بیس پہ صرف کرتے، جو پہلے آیا پہلے اس سے بات ہوگی. اس کو مسئلہ پوچھنا ہے تو ٹھیک، اسے کوئی دعا کروانا ہے تو ٹھیک، اسے رسول کی خدمت میں کوئی واجبات فطرہ زکوٰۃ دینا ہے، لیکن سیکوینس لائن کیوں. مگر کچھ لوگوں کے ارجنٹ مسئلے ہوتے ہیں، فوراً ان کو پیغمبر سے اپنے مسئلے کا حل چاہیے. اگر کسی کا جوان بیٹا ICU میں ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، وہ اگر کیو میں آ کے کھڑا ہو جائے 3 گھنٹے کے بعد اس کا ٹرن آئے اتنی دیر میں تو بیٹا مر جائے گا. تو ایسے بہت سے لوگ تھے ارجنٹ مسئلے. جیسے ٹریفک میں بھی ہم نے دیکھا کہ فائر بریگیڈ کے لیے ایمبولینس کے لیے خاص لائن بنائی جاتی ہے ہمارے ملکوں میں. تو پیغمبر نے اپنی مسجد میں گیٹ نمبر 3 فکس کر دیا اور کہا کہ اس دروازے کا نام ہے باب رحمت، یعنی اس دروازے سے وہی آدمی آئے جس کا ارجنٹ مسئلہ ہو. جب وہ آئے گا تو پہلی ڈیوٹی مجمع کی کہ جیسے ہی کسی کو اس گیٹ سے آتا دیکھو فوراً اس کو راستہ دے دو. اور دوسری بات، جیسے ہی کوئی اس گیٹ سے انٹر ہوتا رسول اللہ اس سے پوچھتے بھی نہیں ہے کہ تیرا مسئلہ کیا، اس کے قریب آنے کا ویٹ بھی نہیں کرتے. ادھر اس نے اس گیٹ سے انٹری لی، ادھر رسول خدا نے اس کے حق میں دعا شروع کر دی کہ یہ ضرور ارجنٹ مسئلہ لے کے آ رہا.
रहमत खुदा बगैर मांगे मिलती है, बगैर सवाल किए मिलती है, रहमतुल लिल आलमीन की दुआ। तो ये गेट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर अनफॉर्चुनेटली लेडीज को इस गेट से एंटर ही नहीं होने देते। गेट नंबर 3 ऐसी जगह पर है कि मस्जिदुल नबवी में जो लेडीज का हिस्सा है उसमें गेट नंबर 3 आता ही नहीं। अब मैंने देखा, हमारे काफिले में भी हुआ, लेडीज खड़ी हुई कंप्लेन कर रही, देखिए इतना अहम दरवाजा कि उधर आपने कदम रखा, उधर रसूलुल्लाह ने आपके लिए दुआ की और हमें वहां नहीं जाने देते। और उनको ये नहीं पता होता कि जहां खड़े होके वो कंप्लेन कर रही है ओरिजिनल और एक्चुअल बाबे रहमत वही है। जहां पे आज बाबे रहमत है ये ओरिजिनल है ही नहीं। उस वक्त रसूलुल्लाह की मस्जिद इतनी बड़ी थी ही नहीं। हजरत बिलाल की अजान देने की जो जगह है ना, उसके बिल्कुल पीछे असल बाबे रहमत था, वहां लेडीज को जाने देते। वहीं पे खड़े होकर लेडीज कंप्लेन करती है, अफसोस हमें बाबे रहमत से एंट्री नहीं मिल रही। और जहां खड़े होकर वो ये कंप्लेन कर रही है वही बाबे रहमत है। लैक ऑफ नॉलेज, उसी का नतीजा एक और चीज, और वो ये है कि जब हमारे काफिले हज और उम्रे के लिए जाते हैं, आजकल एक हदीस बहुत फेमस और पॉपुलर हो गई कि खाने काबा को देखकर पहली दुआ जो मांगोगे फौरन कबूल। लोग पहले से प्रिपरेशन करके आते हैं कि क्या दुआ मांगना। खाने खुदा, अब लोग हमारे साथ भी उम्रा करते हैं और हज करते हैं। मौलाना खाने काबा कहाँ से नजर आ रहा है, पहली दुआ कहाँ पे मांगी जाती है? मौलाना बता दीजिए, कहीं हम मिस ना कर जाएं और आगे ना बढ़ जाएं। क्यों तड़प रहे हो इतना? काबे की पहली दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है।